الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صلوات وعظیم مولا آپ سب کو آباد رکھیں، اس پاک ذکر کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آپ سب کو اس مقدس مجلس میں چلے آنے کا خالق کائنات اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وجود دین اور نگران دین کے عنوان پر پی او امام بارگاہ میں آج یہ ہماری آخری مجلس ہے۔ 6 دن ہم نے دین پر بات کی کہ دین کس نے بنایا اور جو دین کا نگران ہے وہ کون بناتا ہے، تو 6 مجالس کا 1 منٹ میں خلاصہ پیش کر کے آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ دین اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے کہا یہ جو دین ہے یہ میرا بنایا ہوا ایک قانون ہے، یہ اللہ نے قانون بنایا ہے اور اللہ نے کہا یہ قانون میں نے بنایا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ میں نے کسی نبی کو اختیار دیا نہ کسی انسان کو اختیار دیا کہ وہ میرے دین میں ترمیم کرے، وہ میرے دین میں رد و بدل کرے، وہ میرے دین میں بدعت لے کر آئے۔ میں کہا جب دین میں نے بنایا ہے تو میں نے اس لیے بنا ہے الا للہ دین الخالص، اس کو خالص بنایا ہے، اس لیے یہ خالص دین ہے۔ تو اللہ نے کہا جو دین ہوگا وہ میرا ہے اور جو دین کو چلانے والا ہوگا وارث ہوگا وہ بھی اس کو میں بناؤں گا۔ 6 دن ہم نے یہ دیکھا کہ جو محمد والے محمد ہیں یہ وجود دین ہے، محمد والے محمد کی عادت کو دین کہتے ہیں، محمد والے محمد کے اٹھنے بیٹھنے کو دین کہتے ہیں، محمد والے محمد کی حرکات و سکنات کو دین کہتے ہیں۔ یعنی یہ اٹھتے ہیں دین بن جاتا ہے، یہ بیٹھتے ہیں دین بن جاتا ہے، کسی کے لیے جھکتے ہیں دین بن جاتا ہے، کسی کے لیے اٹھتے ہیں دین بن جاتا ہے، کسی کو بستر پر سلاتے ہیں دین بن جاتا ہے، اور کسی کو الگ دیتے ہیں دین بن جاتا ہے، کسی کو رونے سے منع کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ اچھا اللہ کا یہ خلاصہ پیش میں نے کر دیا ہے 6 مجالس کا۔ اب آج کیونکہ آخری مجلس ہے نتیجہ خیز گفتگو نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں۔ لگا یہ ان دین عند اللہ الاسلام، یقیناً یہ جو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کے نزدیک جو سب سے بہتر صحیح دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے تب تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ چکی، یعنی دلیل سے پہلے اختلاف نہیں کیا، جب ان کے پاس دلیل آئی حجت آئی پھر انہوں نے اختلاف کیا، لیکن جان بوجھ کر سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے جان بوجھ کر اختلاف کیا۔ اور اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، لگا جس نے میری آیات کا انکار کیا اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بس ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، یہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آج اس آخری جو حصہ ہے اس آیت کا اس پر بات کر کے پھر کیونکہ نتیجہ دینا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جس نے میری آیتوں کا انکار کیا اللہ اسے جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے میری آیتوں کا انکار کیا۔ آئیے قرآن مجید سے دیکھتے ہیں اللہ کی آیتیں کیا ہیں۔ پہلے تو یہ جو قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں یہ اللہ کی آیت ہے، قرآن کی ہر آیت اللہ کی آیت، جو اللہ کی آیت کا انکار کرے وہ کافر، وہ جو ہے نا افضل، جو اللہ کی آیت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟
کافر ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھنا۔ قرآن مجید جو ہے اس کی جتنی آیتیں ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ قرآن کی آیت اللہ کی آیت، جو آیت کا انکار کرے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ آئیے اور کون ہے آیتیں؟ ارشاد وَوَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَاتًا، لگا ہم نے بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو آیت قرار دیا۔ یعنی بی بی مریم بھی آیت اللہ ہے، اللہ کی آیت ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی آیت ہے۔ لگا جس نے میری آیت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ پتہ چلا جو بی بی مریم کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو جناب عیسیٰ کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ تو یہ کون ہے؟ جناب عیسیٰ آیت اللہ ہے، بی بی مریم آیت اللہ ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں یہ سارے آیت اللہ ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اس نے ایک آیت کا انکار کیا وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں محمد وآل محمد کیا ہے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے آیت اللہ ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں۔ محمد والے محمد کیا ہے؟ سورہ نجم ارشاد ہوا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ کا جب میرا رسول میرے قریب آیا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم، فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر میں نے اپنے عبد پر وحی کی جو کرنی تھی، میں نے اپنے عبد پر وحی کی جو کرنی تھی۔ سوال یہ ہے اللہ کس کے ذریعے وحی کرتا ہے؟ جبرائیل کے ذریعے۔ اللہ یہ وحی کہاں کر رہا ہے؟ قاب قوسین پر۔ جبرائیل کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا پر۔ جب جبرائیل ہے ہی نہیں قاب قوسین پر، آپ کہتے ہیں اللہ جبرائیل کے ذریعے وحی کرتا ہے، جب قاب قوسین پر ہے ہی نہیں، پھر یہ کون سی وحی ہے؟ یہاں سے پتہ چل گیا رسول جو ہے یہ وحی کے محتاج نہیں ہے، یعنی جو رسول بولے وہ وحی ہے، جو کرے وہ وحی ہے، اس کا حرکات و سکنات وحی ہے، یہ اس کی ہر جو فعل ہے قول و فعل ہے یہ دین ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ کا میں نے وحی کی افتمارونہ علی ما یرا ما زاغ البصر وما طغى افتمارونہ علی ما یرا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اللہ نے کہا جب میں نے وحی کی تو میرے رسول کی آنکھوں نے غلطی نہیں کی، رسول نے دیکھا، دیکھ کر پہچانا، تو رسول کی آنکھوں میں کجی نہیں آئی، رسول نے غلطی نہیں کی۔ ما زاغ البصر وما طغى، رسول کی آنکھوں نے کوئی غلطی نہیں کی، جسے دیکھا اسے پہچانا، جسے دیکھا اسے پہچانا۔ کیا دیکھا رسول نے؟ دنیا کہتی ہے رسول نے اللہ کو دیکھا، کیا اللہ دیکھنے میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر اللہ دیکھنے میں آ جائے اللہ نہیں رہتا، نہ اللہ دیکھنے میں آتا ہے نہ سننے میں آتا ہے۔ پھر یہ رسول نے کس کو دیکھا؟ اللہ کہہ رہا جسے دیکھا ہے، پھر رسول نے غلطی نہیں کی، اسے دیکھ کر پہچانا۔ تو یا اللہ کسے دیکھا؟ آواز آئی لقد رہا من آیات ربہ الکبریٰ، اس وقت رسول نے اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا۔ آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ آیت الکبریٰ کو دیکھا، جو سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ ہمارے 14 جو ہی آیت الکبریٰ ہے۔ توجہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ آیت اللہ ہے۔ محمد والے محمد آیت اللہ نہیں، آیت الکبریٰ ہے۔ جس نے ایک آیت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ نتیجہ لو، جس نے ایک آیت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ پھر سنو، جس نے ایک آیت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک سارے ہیں آیت اللہ۔ جس نے ایک نبی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ جس نے ایک نبی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ یہ ہے آیت اللہ۔ محمد والے محمد آیت الکبریٰ۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے جو نبی کا انکار کرے وہ کافر بن جاتا ہے، جو محمد والے محمد کا۔ علی حیدر رحمت عالم میرے نبی کا لقب، رحمت عالم میرے نبی کا
वाह वाह, जो कुछ भी मांगो उनसे यकीन बगैर यकीन तलब, उनकी नुसरत उन्हें मिलती है हर घड़ी अमजद, हाँ उनकी नुसरत उन्हें मिलती है हर घड़ी अमजद, जो इस जहां में नजर आ रहे हैं जहां बलक। वाह वाह, नाराए हैदरी। और समझ में आ गया मोहम्मद आले मोहम्मद कौन है? आयतुल कुबरा। अब आइए आयत पढ़ रहा हूँ सूरह काफ की। कुल हल नुनब्बिहुकुम बिल अक्सरीना अमाल, मेरे हबीब इनसे कह दो कि मैं तुम्हें बताऊं कौन लोग हैं जो अमल की वजह से घाटे में हैं। हल नुनब्बिहुकुम बिल अक्सरीना अमाला, जो अमल की वजह से खसारे में। कौन लोग हैं जो अमल की वजह से खसारे में हैं? अमल की वजह से, यानी यहाँ तक आयत होती फिर आप कह सकते थे ये अल्लाह ने बेअमल को कहा है, जो अमल नहीं करेंगे। आयत आगे चली, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया, लगा इन्होंने अमल करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। तो जो है ना साहब की, इन्होंने अमल करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी, यानी इन्होंने हर अमल किया है, यानी ये बेअमल नहीं है, अमल वाले हैं, लेकिन है खसारे में। तो पूरी आज पढ़ूंगा आपको लुत्फ आएगा। कौन है ये? अमल की वजह से खसारे में है। इन्होंने दुनिया की जिंदगानी में कोई कोशिश नहीं छोड़ी, कोई साही नहीं छोड़ी, हर अमल इन्होंने किया है, लेकिन इनकी सुनहा, इनकी हर कोशिश भटकती रही कि अमल करते रहे, समझते रहे हम जो कर रहे हैं ये सही है, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं सही है, रोजा रख रहे हैं सही है, जो अमल भी कर रहे हैं सही है। अल्लाह की आवाज, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयात रब्बिहिम, इन्होंने मेरी आयतों का इनकार किया है। वो पहली आयत खुतबे वाली, वमन यकफुर बिआयातिल्लाह है, जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। यहाँ कहा ये अमल वाले हैं लेकिन है खसारे में, क्यों? इन्होंने मेरी आयत का इनकार किया है। वालिकाही फाबतत अमालुहुम, इन्होंने जितने अमल किए हैं सारे मैंने रहेगा बना दिए, सारे जाया कर दिए। वालिकाया फअमालुहुम फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, और क़यामत वाले दिन इनके अमल में तोलूंगा नहीं, वजन नहीं करूंगा। जब राहेगाह जो बना दिए, जब राहेगाह कर दिए हैं, हद कर लिए हैं, अब इनका कोई अमल नहीं है। इन्होंने सारी जिंदगी अमल किया, गलती ये की अल्लाह की आयतों का इनकार किया। अभी आपको समझ में नहीं आया, आदम से लेकर ईसा तक ये है आयतुल्लाह, जो एक आयत का इनकार करे वो काफिर, जो सारी जिंदगी अमल करे, एक नबी का इनकार करे वो काफिर। मोहम्मद वाले मोहम्मद आयतुल कुबरा है, जो सारी जिंदगी नमाज पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद का इनकार करे, तो उनके अमल बेकार है। चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, एक होता है अकीदा, एक होता है अमल। अकीदा क्या है? अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, अंबिया पर ईमान, मलाइका पर ईमान, नूरों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान। ये क्या है? किताबों पर ईमान। ये क्या है? अकीदा है। अकीदा है ना। फर्ज करें मैं कहूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अंबिया पर ये ईमान क्या है? अकीदा है। मैं कहूँ मैं सारे नबियों को मानता हूँ, सिर्फ एक नबी को नहीं मानता, बाकी सब को मानता हूँ। आप क्या कहोगे? सारे पहले मौलवी फतवा देंगे ये काफिर है। क्यों? इसने एक नबी का इनकार किया। लगा जो आयत का इनकार करे वो काफिर। समझ में आ गया? यानी जो अंबिया में से किसी एक नबी का इनकार करे वो काफिर। जब फर्ज करें मैं कहूँ मैं सारे अंबिया को मानता हूँ लेकिन मैं फरिश्तों को नहीं मानता, तो आप कहेंगे ये काफिर। फर्ज करें मैं कहूँ मैं अंबिया को मानता हूँ, फरिश्तों को मानता हूँ, लेकिन मैं हूरों को नहीं मानता, हूरों को, आप कहोगे ये काफिर। क्या कहोगे? ये काफिर। फर्ज करें मैं कहूँ मैं सबको मानता हूँ लेकिन मैं जन्नत को नहीं मानता,
سارے کہیں گے یہ کافر ہے. خاص کر میں کہوں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, انبیاء کو بھی مانتا ہوں, ملائکوں کو بھی مانتا ہوں, فرشتوں کو بھی مانتا ہوں, انبیاء کو بھی مانتا ہوں, قرآن کو بھی مانتا ہوں, ساری کتابوں کو مانتا ہوں, ایک جہنم کو نہیں مانتا. سارے کہیں گے یہ کافر. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ تو سارے کہیں گے یہ کافر ہے. پتہ چلا جو کسی ایک عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب ایمان سے بتاؤ یہ جتنے عقیدے ہیں یہ پیغمبر نے بتائے ہیں یا دکھائے ہیں؟ توجہ. اللہ پر ایمان یہ عقیدہ ہے. کیا جب اللہ نے صحابہ کو کہا اللہ ایک ہے, اللہ کو مانو, کیا اللہ نے رسولوں نے پہلے اللہ دکھایا ہے؟ نہیں دکھا, بتایا ہے کہ اللہ ہے, انہوں نے عقیدہ رکھ لیا. ٹھیک ہے. کیا رسول کا آدم سے عیسیٰ تک انبیاء ہے, کیا پہلے رسول نے ان کو دکھائے ہیں؟ نہیں. کہا ہے, انہوں نے مالک بتائے ہیں. تو اللہ رسول نے کہا جنت ہے, کیا رسول نے پہلے کسی کو جنت دکھائی ہے؟ نہیں. تو کہا ہے, اس کے بعد کیا جہنم رسول نے دکھائی ہے؟ کیا کوئی فرشتہ رسول نے دکھایا ہے؟ نہیں دکھایا نا. آپ نے کبھی فرشتے کو دیکھا ہے؟ صرف زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنا ہے. ہاں, پھر آپ نہیں دیکھ سکتے. تو بس عزیزان نگرانی سمجھے, میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. بھائی نے نعرہ لگایا, جملہ سنیں. تو میں نے کہا یہ جتنے عقیدے ہیں محمد نے بتائے ہیں, ان میں سے کوئی عقیدہ بھی دکھایا نہیں. جتنے عقیدے ہیں بتائے ہیں. اور اللہ نے کہا جو ان عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو پیغمبر کے, اب سر اٹھانا, جو پیغمبر کے بتائے ہوئے عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. علی کی ولایت کا عقیدہ رسول نے بتایا نہیں, دکھایا ہے. رسول نے نہیں کہا علی کی ولایت پر ایمان لے کرو, ایسے بلند کر کے دکھایا. جو بتائے ہوئے عقیدے کا انکار کرے وہ کافر, تو جو دکھائے ہوئے عقیدے پر فتوے لگائے. تو سمجھ گئے نا؟ اچھا, کیا نتیجے کے قریب آ گیا, کیونکہ آج آخری مجلس سنتی جائے. وجود دین اور نگران دین. حسین کربلا میں وجود دین, عباس نگران دین. حسین وجود دین, علی اکبر نگران دین. حسین وجود دین, علی قاسم نگران دین. حسین وجود دین, علی اصغر نگران دین. توجہ, کل بات ہوئی تھی ہماری نگران دین, قاسم نگران دین. آج بات ہو رہی ہے علی اصغر نگران دین. پہلے 15 میرے پاس ابھی کافی ٹائم ہے, اس لیے میں کافی ٹائم, آدھا گھنٹہ ہے. 15 منٹ فضائل پڑھوں گا, 20 منٹ فضائل پڑھوں گا, 10 منٹ مسائل پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی پتہ چل جائے جو علی اصغر ہے یہ ہے نگران دین, حسین کا مددگار نہیں ہے. یہ علی اصغر حسین کا مددگار نہیں ہے. علی اصغر دین کا مددگار ہے. علی اصغر نگران ہے دین کا, آخری ہے, آخری, سب سے آخر میں آیا ہے. کس کا نگران ہے, کس کا محافظ ہے؟ نگران ہے دین کا, محافظ ہے دین کا, گواہ ہے, حسین کا نہیں, دین کا گواہ ہے. یہ جو علی اصغر نے گواہی دی ہے, یہ حسین کی گواہی نہیں دی. توجہ, کس کی گواہی دی ہے؟ دین کی گواہی دی ہے. علی اصغر نگران دین. پہلا جملہ کہتا ہوں علی اصغر کون ہے, فضائل کا جملہ ہے. دیکھتا ہوں یہ جملے سے اندازہ لگانا ہے کہ میں نے کتنا آگے آپ کو لے کر جانا ہے کہ نہیں. علی اصغر ہے نگران دین. کون ہے علی اصغر؟ سر اٹھانا. کون ہے علی اصغر؟ جو اپنی مسکراہٹ میں, جو اپنی مسکراہٹ میں عباس جیسا جلال رکھتا ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں. جو اپنی مسکراہٹ میں عباس جیسا جلال رکھتا ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں. دوسرا جملہ سنیں. کون ہے علی اصغر؟ جو مباہلے میں چپ رہ کر توحید بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو کربلا میں چپ رہ کر مسکرا کر دین بچائے اسے علی اصغر.
توجہ دیکھیں، آج مجلس کے بعد نا گہوارہ آئے گا، جولا آئے گا۔ یہ گہوارہ کیا ہے؟ دیکھیں علم کس کے ساتھ منسوب ہے؟ مولا عباس سے۔ مہندی جو ہے وہ جناب قاسم سے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا گہوارہ جو ہے یہ کس کے ساتھ منسوب ہے؟ جناب باب الہوا جناب علی اصغر کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ گہوارہ دیکھیں کیا جو اس سے پہلے کیا گہوارے نہیں گزرے ہیں؟ منسوب ہے کس کے ساتھ؟ علی اصغر۔ علم بھی اس سے پہلے گزرے ہیں، علمدار بھی گزرے ہیں، لیکن آج جو منسوب ہے یہ علم حضرت عباس ہے۔ بس یہ کہنے لگا ہوں، پہلا گہوارہ جو ہے پہلا جملہ ہے، کس کا جملہ ہے جی؟ پہلا جو جملہ ہے تاریخ میں قرآن میں، جب بی بی زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تو یوسف کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بولے، اشارہ کیا ایک گہوارے کی طرف، کہا میں نہیں بتاتا، یہ گواہی دے گا۔ میں نے کہا علی اصغر ہے دین کا گواہ، آخری گواہ ہے دین کا یہ۔ اچھا وہاں آ رہا ہوں، پہلے سنو۔ تو کہا یہ جب الزام لگایا تو یوسف نے اشارہ کیا، یہ جو گہوارے میں بچہ ہے، جھولے میں بچہ ہے، یہ گواہی دے گا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ اس نے کیا کہا وہ قرآن میں موجود ہے، اس نے کہا کہ یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہے، زلیخا سچی ہے۔ اس نے اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے پھر زلیخا گناہگار ہے، یوسف من الصادقین، صادقین میں سے ہے۔ صرف یہ نہیں کہا اس بچے نے کہ یوسف سچا ہے، صادقین، صادقین میں سے ہے، یعنی جو گواہ ہوتا ہے، جو جانتا ہے جیسے یوسف سچا نہیں۔ توجہ کہا صادقین میں سے ہے، یوسف صادقین میں سے۔ یہاں جملہ کہہ دوں، دیکھیں جملہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ جملہ ایسا جملہ ہے، آپ کی داد ہونی چاہیے، سب کی داد ہونی چاہیے، ماشاءاللہ سارے بول رہے ہیں۔ تو جملہ سنیں، کیا کہا؟ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار ہے، یوسف سچوں میں سے ہے، یوسف صادقین میں سے ہے۔ اب یہ بچہ گواہی دے رہا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا رہا ہے، جب بھی معصوم پر حملہ ہوگا پشت سے، سیبا سے پانی لے آئے۔ پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، بسم اللہ۔ بندر پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، بادشاہ ہر دور کا اس در کا ہی سوالی ہے، ماشاءاللہ بادشاہ ہر دور کا اس در کا ہی سوالی ہے۔ یہ دنیا آج ترقی پہ اپنے نازاں ہے، واہ واہ، یہ دنیا آج ترقی پہ اپنے نازاں ہے، علم و حکمت کی تو بنیاد انہوں نے ڈالی۔ واہ، نعرہ حیدری۔ یہ پہلا گہوارہ ہے کس کا؟ جناب عزیز مصر کے خاندان کا بچہ ہے، اس نے گواہی دی ہے، یوسف کی عصمت کی گواہی اس بچے نے دی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلے جملہ ہی عرض کر دوں، جب جناب یوسف مصر کے بادشاہ بنے اور جناب یوسف نے کہا پروردگار تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، پھر میں وزارت کسے دوں، وزیر کسے بناؤں؟ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، محمد و آل محمد کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ جناب یوسف نے دعا مانگی پروردگار میں اپنا وزیر کسے بناؤں؟ تو اللہ کی آواز آئی کل صبح کی نماز پڑھ کے مصر کے دروازے پہ آنا، ایک شخص آئے گا وہ تمہارا وزیر ہوگا۔ اب جب جناب یوسف آئے دیکھا ایک پھٹے کپڑے پہنا ہوا شخص آ رہا ہے، کہا پروردگار یہ میرا وزیر ہوگا؟ تو اللہ کی آواز تعجب نہ کر، اس کو وزیر بھی بنا، اس کا شکریہ بھی ادا کر۔ کہا یا اللہ کیوں؟ کہا جب زلیخا نے تم پر تہمت لگائی تھی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ کہا یا اللہ، اللہ کا یہ وہی ہے ابھی جوان ہو کر آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کسی کا ادھار
بس نیت کی بات ہے. یہ گواہ ہے. گواہ نے کس کی گواہی دی؟ یوسف نبی کی. نے کہا حسین وجود دین، حسین کے جتنے گواہ ہیں وہ ہے نگران دین. علی اصغر آخری گواہ ہے. اچھا یہ ہو گیا پہلا جملہ، پہلا گہوارہ. دوسرا گہوارہ ہے بی بی مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ کا. قوم نے تہمت لگا دی. جب تہمت لگائی نا تو بی بی بولی نہیں، فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ یہ بولے گا، یہ بول، میں نہیں بولتی، یہ بولے گا، یہ گواہی دے گا. تو اس نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے. یہاں جملہ عرض کر دوں. انہوں نے کس بات تہمت لگائی؟ بی بی مریم پر. کے حالانکہ عیسیٰ کو کیا گواہی دینی چاہیے تھی؟ یہ میری ماں سچی ہے. عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کر آؤں، میں نبی بن کر آیا ہوں. یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ میری ماں معصومہ ہے. یعنی جناب عیسیٰ یہ کہہ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جس کا بچہ نبی ہو اس کے والدین کافر. اس کا بچہ نبی، اس کے والدین کافر نہیں ہو سکتے. اب یہ دوسرا گہوارہ. تیسرا گہوارہ کس کا ہے؟ تیسرا گہوارہ ہے مولا کائنات کا. ابو جہل نے اسباب بھیجا، سانپ بھیجا. علی ہے عدل کرنے والا ہے، 2 ٹکڑے کیا برابر. برابر 2 ٹکڑے کیا. عادل جو ہے نا، عدل کیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ علامت تھی حلالی اور حرامی کی. علی نے اس کو مار دیا. اب پہچان کیسے ہوگی؟ تو رسول نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں، علی آ گیا ہے. علی جو آ گیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اب جو اس سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو اس سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا. تیسرا گہوارہ. چوتھا گہوارہ کس کا ہے؟ چوتھا گہوارہ ہے حسین ابن علی کا. کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا، جس سے فطرس مس ہوا، پر مل گئے. فطرس میرے پاس ٹائم نہیں تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. فطرس نے پر مس کیا جھولے سے، اس کو پر مل گئے. یہ ہو گئے 4 گہوارے. 5واں گہوارہ ہے شہزادہ علی اصغر کا. تو جو 5واں ہے شہزادہ علی اصغر کا. دیکھیں وقت گزرتا گیا، لوگوں کو عزیز مصر کا بچے کا جو گہوارہ ہے وہ بھول گیا. وقت گزرتا گیا، لوگوں کو عیسیٰ کا گہوارہ بھول گیا. وقت گزرتا گیا، لوگوں کو علی کا گہوارہ بھول گیا. وقت گزرتا گیا، لوگوں کو حسین کا گہوارہ بھول گیا. پتہ چلا جو حمزہ سے لے کر جعفر تک اور عباس تک علم اپنے نام کروا لے اسے عباس کہتے ہیں. جو عیسیٰ سے لے کر حسین تک گہوارہ نام کروا لے اسے علی اصغر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ علی اصغر کہتے ہیں. کون ہے علی اصغر؟ جو سب سے آخر میں میدان میں آیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے. شیخ عباس کے بھی بعد آیا ہے. یہ دنیا جسے چھوٹا سمجھ رہی ہے حسین اسے بڑا سمجھ رہا ہے. اچھا دیکھیں جملہ عرض کرتا ہوں. جو تلوار سے کسی کو مار دے، جو تلوار سے کسی کو مار دے اسے حیدر کہتے ہیں. فضائل جملہ سے جو تلوار سے طاقت سے وجہ اللہ ہو کر ید اللہ ہو کر کسی کو قتل کر دے اسے حیدر کہتے ہیں. اسے حیدر. پھر سنیں، جو تلوار سے طاقت سے وجہ اللہ ہو کر ید اللہ ہو کر کسی کو مارے
اسے حیدر کہتے ہیں، جو اپنی مسکراہٹ سے 9 ماہ کو شکست دے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ دیکھیں علی اصغر جو مسکراہٹ ہے نا، جو مسکراہٹ ہے اس میں بھی راز ہے، اس علی اصغر کی مسکراہٹ میں بھی راز ہے۔ کیوں مسکرائے تھے؟ کہتے علی اصغر مسکرائے تھے، کیوں مسکرائے تھے؟ بڑے اس کے جو ہے نا راز ہیں، 2-3 راز پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جو ہے نا شاہ صاحب، کیا راز ہے اس میں؟ تو پہلا راز یہ ہے، دیکھیں ایک جملہ ہے، ایک بندے نے مولا علی کی تعریف کی، ان سے پوچھا گیا علی کسے کہتے ہیں؟ کہا علی وہ ہوتا ہے جو محراب میں روتا ہے، محراب میں روتا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جو میدان میں ہنستا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، جو محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ پتہ چلا علی وہ ہوتا ہے جو محراب میں روئے گا، میدان میں ہنسے گا۔ اب نہ پوچھنا علی اصغر کیوں مسکرائے۔ اچھا دوسرا راز معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین میں یہ روایت ہے کہ کیوں مسکرائے ہیں علی اصغر، علی اصغر کیوں مسکرائے ہیں؟ کہتے ہیں حارث حمدانی سے مولا علی نے کہا تھا کوئی بھی مرتا ہے مشرق میں مغرب جہاں بھی مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے علی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ میری رائے یعنی وہ مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں جب علی اصغر کو تیر لگا علی مسکرائے، کیوں مسکرائے؟ ایک علی دوسرے علی کو دیکھ رہا تھا۔ علی کو دیکھ رہا ہے، علی کو۔ بس یہاں پہ ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے جو میری مائیں بہنیں پردے میں سن رہی ان کے لیے۔ روضۃ المظلومین میں روایت ہے کہ جو ماں عاشور والے دن اپنے گود والے بچے کو علی اصغر کی پیاس کی یاد میں فاقہ کروائے گی اسے 6 فائدے ملیں گے۔ یہ سنو پھر میں مسائل پہ آتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ جو ماں اپنے گود والے بچے کو شب 10ویں والے دن عاشور والے دن اس بچے کو فاقہ کروائے گی، اس کو کتنے انعام ملیں گے؟ 6 انعام۔ پہلا انعام یہ ہوگا جو ماں اپنے بچے کو فاقہ کروائے گی دنیا سے لے کر قیامت تک وہ بچہ غلام علی اصغر کہلوائے گا، وہ بچہ غلام علی اصغر کہلوائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کون ہے؟ جبرائیل کہے گا علی اصغر کا غلام ہے۔ اب دوسرا فائدہ جو ماں اپنے بچے کو فاقہ کروائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ اس بچے کو طویل عمر عطا کرے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا وہ حادثے کی موت نہیں مرے گا، وہ حادثے کی موت نہیں مرے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا وہ اپنے امام کا اطاعت گزار رہے گا، وہ اپنے امام کا اطاعت گزار رہے گا۔ پھر کہا جو ماں اپنے بچے کو فاقہ کروائے گی جب امام ظہور کریں گے وہ لبیک کہہ کر آگے بڑھے گا، وہ لبیک کہہ کر آگے بڑھے گا۔ تو بس عزاداران مظلوم کربلا علی اصغر نگران دین ہے، محافظ دین ہے۔ جو علی اصغر نے گواہی دی ہے نا حسین کی، دین کی گواہی دی ہے، بچا لیا ہے علی اصغر نے دین کہ آخری گواہ ہے حسین کا، آخری گواہ ہے حسین کا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا رونے کے لیے آئے ہو، 6 دن اس امام بارگاہ میں آپ نے پرسہ دیا ہے، دل کھول کر بی بی آپ سے راضی ہو۔ آج آخری پرسہ ہے یہاں تو ایسے پرسہ دینا ہے جیسے پرسہ دینے کا حق ہے، کیونکہ میں ابھی 5 یا 7 منٹ مسائل پڑھوں گا بس، اس کے بعد سرکار کا جھولا آ جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ وہ علی اصغر ہے، توجہ یہ وہ علی اصغر ہے۔ علی اصغر کون ہے؟ بس یہاں سے شروع کرتا ہوں مسائل۔ محسن نقوی فرماتے ہیں
یہ علی اصغر جو ہے درے نجف ہے، علی اصغر درے نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ میں نے آہستہ سے جملہ کہہ دیا، اس میں کائنات ہے۔ درے نجف ہوتا ہے سفید، یاقوت ہوتا ہے سرخ۔ کہتے ہیں یہ علی اصغر ابھی درے نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ بی بی رباب کو ہم نے پرسا دینا ہے، جولیاں پھیلا لینا، یہ باب الحوائج کا مسائل ہے۔ اور جس کی اولاد نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بس بی بی رباب سے بیٹا مانگ لینا۔ زدران حسین ہاں زدارو، یہ وہ علی اصغر ہے۔ کربلا میں شب عاشور آئی، امام حسین نے خیموں کا معائنہ کیا، معائنہ کرتے کرتے ایک خیمے کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ بی بی رباب اپنے بچے کو لوری دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی اصغر یا اللہ کل ہر بی بی اپنی قربانی دے گی، کل لیلا اپنا قبر دے گی، کل میں فروا اپنا قاسم دے گی، کل علی کی بیٹی اپنے بیٹے دے گی، اور یا اللہ میرا اتنا چھوٹا ہے جو چل بھی نہیں سکتا، اللہ جانے اصغر کی قربانی ہوگی کہ نہیں، اللہ جانے اصغر کا نام قربانی میں ہے کہ نہیں، اللہ جانے اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں۔ پر جب یہ جملے حسین نے سنے تو غریب کربلا خیمے کے دروازے پر 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھا، آواز دی رباب جیسی قربانی علی اصغر کی قبول ہوگی ایسی کسی کی نہیں ہوگی۔ بازدران حسین 10ویں کا سورج چڑھا، لاشوں پہ لاشیں آنے لگی، اصحاب مارے گئے، علی اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، عباس کی شہادت کے بعد اکیلا رہ گیا فاطمہ کا بیٹا۔ کربلا کے میدان میں آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا۔ جب یہ آواز علی اصغر کے کانوں میں آئی، علی اصغر نے جھولے سے نیچے گرایا، آواز دی بابا ابھی علی اصغر زندہ ہے، علی اصغر کی موجودگی میں غربت کا استغاثہ بلند مت کرو۔ بازدران حسین آئے، بی بی آپ سے راضی ہو، شرم کر کے نہ رونا، جس طرح حق بنتا ہے پرسا دینا۔ بازدران حسین آئے، کہا رباب علی اصغر کو میرے حوالے کرو، علی اصغر کو میرے حوالے کرو۔ بی بی نے اصغر دیا، یا بی بی کہتی ہے حسین تھوڑی دیر کے لیے اصغر مجھے دو۔ حسین نے اصغر دیا، بی بی خیمے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی، اب بچہ وہی ہے، منظر الگ ہے۔ بی بی نے کیا کیا، نئے کپڑے پہنائے علی اصغر کو، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، ایک چھوٹا سا رومال کمر میں باندھ دیا۔ کہا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا اور جاتے ہیں تلواریں لے کر، یہ اتنا چھوٹا ہے میں اسے سپاہی بنا کر لائے ہوں۔ بردارو یہ کہنا تھا تو حسین کہتے ہیں رباب یہ آپ کا بیٹا حجت اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ کہنا تھا۔ علی اصغر نے اپنی آنکھیں ماں کی آنکھوں میں ڈالی اور کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو آواز آئی بیٹا علی اصغر 3 وصیتیں ہیں یہ یاد کر لو۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب آپ شہید ہوگے نا، جب آپ شہید ہوں گے اور دادی زہرا آپ کو گود میں لیں گی اور آپ سے پوچھیں گی اصغر ماں نے کپڑے بھی پہنائے ہیں، بالوں میں کنگھی بھی کی ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہے، مگر آپ کا منہ کیوں نہیں دھویا؟ بیٹا شکایت نہ کرنا، کہہ دینا دادی میری امی کے پاس 3 دن سے پانی نہیں تھا۔ اور جو اللہ جو آوازیں بلند ہو رہی بی بی پر رحم فرمائے۔ بس زدارو بی بی کہتی ہے اصغر میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ شہید ہوگے، آپ کا دادا ساقی کوثر ہے، جب آپ کو حوض کوثر پر لے کر جائے، جب آپ کو پانی پلائے تو ننھے ہاتھ جوڑ کے کہنا دادا علی میں پانی نہیں پیوں گا، ابھی میری بہن سکینہ پیاسی ہے، ابھی میرا بابا حسین پیاسا ہے، ابھی میری پھپھی پیاسی ہے۔ جب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی، اصغر پانی نہیں پیے گا۔ اور ہاں بیٹا میری تیسری
تیسری وصیت یہ ہے، دیکھ علی اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، اگر تیر لگے تو رونا نہیں، مسکرا دینا، ورنہ دنیا کہے گی یہ دودھ کا اثر ہے۔ وصلدارو حسین اصغر کو اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، اس طرح حسین اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آئے، کا ہوش کیا، وہ ظالموں جو کچھ بھی تمہارا بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، پیاس کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، اسے پانی پلا دو۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے پانی خود پینا چاہتے ہو نام بچے کا لیتے ہو، بچہ خود مانگے گا تو ہم پانی دیں گے۔ حسین نے علی اصغر کو دیکھا، علی اصغر نے کہا بابا زمین پر لٹا تاکہ میں گواہی دوں، علی اصغر حسین کا گواہ، علی اصغر دین کا گواہ۔ حسین نے علی اصغر کو لٹایا، پھر اصغر کو اٹھا لیا، پھر لٹایا، پھر اٹھا لیا، پھر لٹایا، جب تیسری مرتبہ اٹھایا نا حسین کا منہ چوم کے کہتے ہیں اصغر زمین بڑی گرم ہے، تم بڑا نازک ہے، یہ تڑپتی ہوئی ریت تیرے جسم کے قابل نہیں۔ اصغر نے کہا نا بابا مجھے لٹا دے میں گواہی دوں۔ اب حسین نے اصغر کو لٹایا، اصغر نے کہا اللہ تش اللہ تش اللہ تش، تو عمر سعد نے کہا حرملا جلدی کر اس بچے کو خاموش کروا۔ بس زدران حسین اس نے حرملا ایک تیر لے کر آ گیا، جو ہائے کر رہے ہیں بی بی رباب آپ سے راضی ہو، ایک تیر لے کر آ گیا۔ عزیزانو ایک جملہ کہوں، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے اس تیر کے بارے میں، عربوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر کسی انسان پر استعمال نہیں کرنا، یہ کسی بشر کو تیر نہیں مارنا۔ یہ حرملا بے غیرت یہ تیر لے کر آیا، جب اس نے تیر کو کمان میں رکھا چلانا چاہتا تھا، تیر کمان سے نیچے گر گیا، پھر اس نے تیر اٹھایا، پھر چلانا چاہتا تھا، پھر تیر گر گیا، پھر تیسری مرتبہ تیر گرا۔ عمر سعد کہتا حرملا تو تو بڑا سخت دل ہے، تو یہ تیر کیوں نہیں چلا رہا؟ کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں خیمے کا پردہ کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، کوئی بی بی ہے جو وہاں کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ وزدران حسین۔ آخری دو جملے سنیں، زدران حسین مولا آپ کا بات رکھے، سوائے غم حسین کہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بی بی رباب آپ سے راضی ہو۔ اب حرملا نے تیر کمان میں جوڑا، ادھر حسین نے اصغر کو اٹھایا، اصغر کو اٹھایا نا تو بی بی فضا نے خیمے آواز دی نا حسین اصغر سے کہو ماں دروازے پہ کھڑی ہے منت کر رہی ہے، اصغر سے کہو پانی بلند آواز سے مانگے تاکہ میں بھی سنوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے۔ بس اس نے تیر چھوڑا، اصغر کو ذبح کیا۔ بارواں امام زیارت نہیہ میں فرماتا ہے کہ میرا سلام ہو اس غریب اصغر کا کہ جس کے ایک کان سے تیر لگا دوسرے کان سے نکلا، اصغر ذبح ہوا۔